السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ اچھا، کل میں نے دوبارہ وہی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس وجہ سے سارے ایرو اس کے نیچے ہیں اور وہ ویڈیو صحیح چلی نہیں، تو وہ ایسا ہوا تھا۔ میں نے ویڈیو دوبارہ اس لیے اپلوڈ کیا ہے کہ اس میں وائس ڈبل تھی۔ ہوا یہ تھا کچھ پرسوں کے جیسے ہی ہم نیچے اترے، ناشتہ واشتہ کیا، سنڈے تھا، سب بھی گھر تھے، ہسبینڈ کے بچے بھی، تو ناشتہ بننے میں سالن بنایا میں نے، پھر ہسبینڈ کی وائف نے روٹیاں بنائی، تو ناشتہ بننے میں 12 بج گئے اور 2 بجے ہم نے میلاد پہ جانا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ 12 بجے ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، میں جلدی ویڈیو ایڈٹ کر لوں۔ اس سے 2 دن پہلے بھی میلاد پر گئے تو ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی تھی، تو میں نے یہ لالچ کی کہ جلدی میں ویڈیو ایڈٹ کر لوں، تو سارا کچھ کر کے رکھ لوں، واپس آ کے میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اب وہ باتوں میں وہ سب مجھے کہہ رہے ہیں جلدی کرو۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے جو ریئل وائس تھی نا ویڈیو کی، وہ آف کرنا بھول گئی اور میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا۔ اچھا، ویڈیو کی وائس ویڈیو خود بہت زیادہ معنی رکھتی ہے آپ کے چینل کے لیے، بہت زیادہ، تو وہ میں نے ویسے ہی اپلوڈ کر دی، تو میں نے خود پیچھے مڑ کے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ آئی تھی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، آئی تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی یہاں، تو میں نے کہا عشاء میں رات کو اٹھ کے پڑھ لوں گی، تو ابھی میں سو جاتی ہوں ویڈیو اپلوڈ کر کے۔ تو ویڈیو اپلوڈ کی اور سو گئی، اور ویوز تو اس پہ تھوڑے بہت آئے تھے، لیکن پھر میں نے جب کمنٹس آپ لوگوں کے دیکھے تو لکھا تھا کہ آپ کی آواز ڈبل ہے۔ پھر اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا۔ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کہیں سے کروم سے سمجھ آ جائے کہ اس کی وائس کیسے بند کرنی ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیوز بھی دیکھی، لیکن میرے مطابق کوئی ویڈیو مل ہی نہیں رہی تھی، تو اب آواز بھی میری اتنی بھاری ہو گئی۔ اچھا، 4:06 ہوئے صبح کے، تو پھر میں نے وہ ڈیلیٹ ہی کر دی۔ اب کل دوبارہ اپلوڈ کیا تو سب کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ویڈیو ہے، تو یہ وجہ تھی ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کرنے کی۔ اور آگے ہم چلتے ہیں۔ ایک سسٹر نے کہا ہے کہ وہ بھی دوسری بیوی ہیں، اور ان کی جو پہلی سوتن ہے وہ جادو کرواتی ہے ان پہ اور ان کے شوہر پر۔ تو سسٹر، جادو تو حق پہ ہے، کیونکہ جادو تو ہے اسلام میں، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں کروانا چاہیے جادو۔ اب اگر یہ بھی ہوتا ہے نا، مجھے تو نہیں آپ کا پتہ کہ وہ، آپ کو تو خود اپنا پتہ نا، اپنی سوتن کا اپنا، لیکن میں ہوں نا، میں جب پرانے گھر میں تھی تب بھی نماز کے بعد یہ پڑھتی تھی، کوئی صورتیں وغیرہ بندہ قرآن کی پڑھتا ہے، تو مجموعہ وظائف بک ہے نا، اس میں صورتیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی، تو وہ پڑھتی تھی، تو مجھے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جادو کرواتی ہے۔ میں اپنا بتا رہی ہوں نا، میں کسی کا نہیں بتا رہی۔ میری سسٹر بولیں گی اپنی ساس کو چھوڑو، جادو وہ کہتی تھی کہ یہ وظیفے کرتی ہے، جادو کرتی ہے میرے بیٹے پہ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی قرآن کی صورت پڑھ لیتا ہے بندہ قرآن میں سے ہی دیکھ کے، تو اس میں کیا وظیفہ اور کیا جادو۔ تو اب یہاں پہ بھی میرے یہ معمول ہے کہ میں نماز کے بعد تسبیح پڑھتی ہوں، پھر قرآن پاک کی صورت پڑھ لیتی ہوں، یاسین پڑھ لیتی ہوں اس میں سے، یا کوئی بھی صورت پڑھ لیتی ہوں، تو اب بھی مجھے میٹھا یہی سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کی تسبیحاں رول رہی ہے، پتہ نہیں یہ کیا موکل آ جائیں گے، مزاح میں سننے کو ملتا ہے، سوتن سے موکل آ جائیں گے تو یہ جادو کرتی ہے، تو یہ وہ پتہ نہیں کون سی تسبیحاں پڑھتی رہتی ہے۔ ہاں، وہ جنت سوئی تھی نا کمرے میں، تو اٹھ کے نیچے گئی ہے، تو کہتی ہے کہ اپنی قمیص پکڑ کہتی ہے مجھے بہوئے نے اٹھایا ہے، تو آگے سے ہسبینڈ کی وائف کہتی ہیں کہ ہاں ماں تسبیحاں پڑھتی ہے، موکل ہوں گے نا۔ تو میں نے صاف ستھرا کہا منہ پہ، میں نے کہا اگر اتنی مجھے موکل ضرورت ہوتے نا، یہ چیزیں اتنی میری قبول ہوتی، تو میں پہلے گھر میں کر لیتی اور وہیں رہ لیتی، یہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اتنا اگر میرا چلتا، میرے موکل چلتے یا میری تسبیحاں چلتی، تو مجھے ضرورت نہیں تھی میں 2 بچے چھوڑنے کی، اپنا گھر چھوڑنے کی، میں وہیں پہ موکل کھیل لیتی، مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی۔ تو
اگر نماز کے بعد آپ کوئی درود شریف پڑھ لیتے ہیں یا کوئی اللہ کے نام پڑھ لیتے ہیں تسبیح پہ، یا کوئی سورت قرآن کی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ اور اگر میں پڑھوں گی بھی تو میں اپنی ذات کے لیے پڑھوں گی کہ اللہ پاک مجھے میرا گھر دے دے۔ اب میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ صحیح کہنا ہے کہ غلط، کہ اسی گھر کے اوپر وہ کہتے ہیں ڈبل پورشن بناتا ہوں، ایک میں تم اور ایک میں پہلی وائف رہے، نیچے والا رینٹ پہ دوں گا۔ میں نے کہا جو پیسے آپ جمع کرو گے اتنی مشکل سے وہ اسی گھر کے اوپر بناؤ گے، پر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا نہیں ہوگا، تمہارا بعد میں ہم بنائیں گے۔ تو میں نے کہا جن کا گھر پہلے بنا ہوا ہے ان کو آپ رہنے دیں، اتنا بڑا گھر ان کے پاس ہے، ان کے لیے ڈبل نہ کریں اس گھر کو کہ اوپر 2 پورشن بنا دوں، نیچے کرائے پہ دوں اور اوپر 2 پورشن بیٹوں کے بنا دوں گا، تم جب تک رہتی ہو رہو، جب تمہارا بار بنے گا وہاں شفٹ ہو جانا۔ تو میں نے کہا جو پیسے آپ اتنی مشکل سے جمع کرو گے، بنانا آسان ہے گھر، آپ لوگ بتائیں، تو وہ جو ہے لگا کے ان کو ڈبل کر دو۔ اور پہلے ہی ایج کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن صحت تو ایج کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، جینے مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں۔ میں ابھی بیٹھی ہوں، ابھی 2 منٹ بعد کیا پتہ نہ ہوں، کیا پتہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکوں نہ کر سکوں۔ تو میں نے کہا آپ پہلے میرا گھر باہر بناؤ تو مجھے سیو کر دو، پھر آپ ان کو ڈبل کر کے دیتے رہنا، گنجائش ہوگی تو، نہیں ہوگی تو یہ خود ڈبل کرتے رہیں گے اس گھر کو۔ لیکن نہیں، ایک ہی ضد پکڑی کہ میں اسی کے اوپر بناؤں گا۔ اب آپ لوگ خود بتائیں، پھر یہ اگر اوپر بھی بنے گا تو پھر میرا تو نہیں نہ ہوگا۔ تو میں ان چیزوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے سوا، سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اپنے سوا کوئی بھی محتاج نہ کرے، سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ باقی کی تو بعد میں ہے نا، کہ بس اللہ پاک اپنے خزانے سے دے۔ اب آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ ویڈیو ڈالو، آپ کا چینل گرو کرے، ویڈیو کا سسٹر یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی پکا کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے آسرے پہ ڈال رہی ہوں۔ اچھا کوئی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چاہے، لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو ابھی میں نماز کے لیے اٹھی تھی، پہلے میں نے نفل پڑھے، ابھی اذانیں نہیں ہوئی آج، ورنہ آپ کو پتہ بیچ میں اذان ہو جاتی ہے وائس اوور کرتے کرتے۔ تو ابھی میں تسبیح پڑھوں گی، پھر بعد وہ آ جاتی ہے جادو والی، تسبیح کے بعد پھر میں فجر ہو جائے گی، نماز پڑھوں گی، پھر یاسین پڑھوں گی اور پھر میں سوؤں گی۔ تو آج کی بھی اس پہ کون سی ویڈیو لگے گی کون سی نہیں کوئی پتہ نہیں۔ پچھلی ویڈیو کے ایرو اتنے ڈاؤن ہے کہ میرا دل دکھ گیا دیکھ کر ویڈیو۔ اچھا ایسا کوئی معاملہ ہو تو ویڈیو ڈالنے کو دل ہی نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، یقین کریں۔ بندہ ایسے نا ہار سا جاتا ہے، کہتا ہے کہ پیچھے جتنی ویڈیو ڈالی ماشاءاللہ میری ساری ویڈیو کے ایرو صحیح گرین تھے، بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن یہ جو ویڈیو ہے نا شاید دوبارہ ڈالنے کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، کیونکہ آدھے سبسکرائبروں نے کل دیکھ لی تھی، پھر انہوں نے دیکھی نہیں ہے جو میرے ریگولر ہیں۔ تو اب 8 منٹ کی ہو گئی ہے آج، بس یقین کریں وائس اوور کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا، اس کے ایرو نیچے ہیں تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اچھا میں ہمیشہ ہی معصوم بن جاتی ہوں، جو کوئی کہتا ہے وہی کرتی چلی جاتی ہوں۔ پہلے رینٹ پہ تھی، ہسبینڈ نے کہا ادھر آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اوپر پکانا وہ نیچے پکائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے یقین کیا، آ گئی، اب فساد ہوتا کیوں نہیں ہے اس طرح، ہماری لڑائی جھگڑا اللہ نہ کرے ہم میں ہو، لیکن زبانی کلامی تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، اس نے یہ نہیں کیا، اس کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی، یہ وہ میری سوتن کہتی ہے۔ تو وہ سب چیزیں چلتی ہیں، مسئلے بنا رہی ہیں۔ اب ایک جگہ بھی ساری زندگی کے لیے گھر بنے گا تو پھر میں رہوں گی، ہسبینڈ کو اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے، لمبی زندگی دے، آج ہیں اگر نہ ہوئے تو مجھے کیا ہوگا، یہ پورشن تو ان کا ہے، یہ گھر تو ان کا ہے، پکڑ کے نکال دیں گے بازو سے۔ اب میرے ہسبینڈ مان نہیں رہے، لہذا لیا تھا پلاٹ اس کو بھی بیچ دیا، پہلے لیا اس کو بھی بیچ دیا، اب کہنا ہے جی اس کے اوپر گھر بناتا ہوں، وہ بھی انہیں کا ہوگا، اور صاف یہ بھی کہتے ہیں تم جب تک رہو جب تک تمہارا نہیں بنتا۔ میں نے کہا مجھے لکھ کے دینا اوپر پورشن کہ یہ اس کا ہی ہے، اگر باہر نہیں بنے گا تب بھی اس کا ہی ہے تو پھر میں بنانے دوں گی، ورنہ نہیں۔
لیکن میری کون سنے گا، کوئی بھی نہیں. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس پہ مجھے. اور پہلے اچھا دوسری شادی کا فیصلہ بھی غلط لیا، پھر یہاں آنے کا فیصلہ بھی غلط لیا میں نے، اس گھر میں شفٹ ہونے کا. اب ہسبینڈ رینٹ کے لیے نہیں مان رہے کہ میں چلو رینٹ پہ رہ لیتی ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی رہو، میں 2 گھروں کو کیسے مینیج کروں گا، تم اکیلی کیسے رہو گی. یہی لگا ہوا ہے. اب میں چلتی ہوں. تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، اور لائک کو شیئر بھی کر دینا، میرا بھلا ہو جائے گا. اور آپ نے کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے. اور میں نے پتہ نہیں کیا کہنا تھا، اب یاد بالکل بھی نہیں آ رہا. جب وائس اوور بند کروں گی تو پھر ہی یاد آئے گا. ہاں اس پہ آج پھر ہسبینڈ کا ہی ناشتہ، شاید وہی ویڈیو لگے گی. رکھیے گا دعاؤں میں یاد. خدا حافظ.